الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا وطبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. نہایت ہی مختصر اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم و ناظرین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے نماز کا اس کی فضیلت کا ذکر کیا تھا، اور آج ہم نے انشاءاللہ عز و جل اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کی وعیدوں پر، بے نمازیوں کی سزاؤں پر، بے نمازیوں کے ساتھ معاملات پر مختصر سے انشاءاللہ اصلاح آمیز گفتگو کریں گے. کسی پر ڈائریکٹ بظاہر کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ کسی کو ڈائریکٹ کہنا ہو، یہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے. جو مان گیا وہ جان گیا، جو بہرا رہا وہ یقینی طور پر اندھیرے میں ہے. انشاءاللہ عز و جل میرے دوستوں بزرگوں، دیکھیں آپ تو آج ہمارے حالات کیسا معاملہ ہے. ہمارے پاس مسجدیں لاتعداد ہیں. گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بیرون ملک ہیں، یہاں بڑا مسئلہ ہے. اللہ کا شکر کرم ہے، تقریباً ہر ایک کو چند مائل کے بعد مسجد ملی جاتی ہے. کسی کو 25، کسی کو 50. بہر تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ ہی پڑھ سکے. بہت مجبوری ہے تو شریعت نے پھر اجازت دی ہے، لیکن الحمدللہ جس شہر میں ہم ہیں تو باہر ہی باہر ہیں، ایسا نہیں ہے. تو مفسرین نے جو کلام کیا وہ بڑا سچ بات بولی. کسی زمانے میں، یعنی صحابہ کے بعد تابعی کے بعد بڑے بڑے نیک لوگ، یعنی کچھ ہجری صدری میں آپ دیکھیں تو مسجدیں سب کچی تھیں، مسجدیں
سب کچی تھیں. صحیح ہے, مانتے ہیں یہ بات, مسجدیں کچی تھیں, نمازی پکے تھے. آج مسجدیں پکی ہیں, نمازی کچے ہیں. کیا زبردست جملہ ہے, میں غور کرتا رہا, کیا اچھی بات کہی. آپ دیکھیں کتنی شاندار مسجد بناتے ہیں, اللہ اکبر. وہ بھائی نہیں, مینار آسمان سے باتیں کرے, بھلے نا ریڈار لگا دو, ابھی بھائی نیچے کا بھی تو بندوبست کر. اور بہت سے معاملات میں شاید میں آپ کو ایک اپنا تجربہ بھی بتاؤں گا کہ بندے اتنی عالی شان خود پرسنلی, یعنی پرسنل آنر میں اپنے آپ کو آنر اور پیسے لگا کر, میں نے دیکھا 25 سے 30 لاکھ ڈالر لگا کر شاندار مسجد بنائی. حوالہ نام کسی کا نہیں, بنائی. لیکن وہ واقعہ بھی دیکھیے گا کیا ہوگا. وہ میں قرآن پاک کی جو پڑھی ہے نا آیا, تو اس کی تفسیر میں مفسر فرماتے ہیں کیا معاملہ ہے. تو میرے دوست بزرگ آئیے, قرآن پاک فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر, ایسا نہیں ہے, کئی جگہ پر بے نمازیوں کے معاملات پر خطرناک وعیدیں نازل فرمائی ہیں. کہیں فرمایا کہ جہنمی ہیں, جہنم میں جائیں گے, ان کا واحد جگہ جہنم ہے. کہیں فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ زندگی میں بچ جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا جب مرے گا تو اس وقت اتنا پیاسا ہوگا کہ تجھے کروڑوں سمندر جتنے دنیا کے ہیں نا, سب کا پانی بھی پلا دیا جائے نا, تب بھی تو پیاسا ہی مرے گا. بے نمازیوں کی وعیدیں قرآن پاک کہتا ہے. اور قبر میں تیرا عذاب کا تو اندازہ تو نہیں کر سکتا, یہ اللہ فرما رہا ہے. پھر آئے گا تو پھر تو اللہ کو بہت سخت پائے گا. کوئی امید نہ رکھنا بے نمازی کے لیے. یہ ساری وعیدیں. پھر کہیں فرمایا کہ تو بے نمازی کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا میں نہیں کرتا, میں تو وہ کرتا ہوں جو نماز میں سستی کرتے ہیں, میں اس کا بھی وہ حشر کروں گا. اب جب جو نماز میں سستی کرتے ہیں ان کا حشر کیا ہو, تو ہم سوچئے بے نمازیوں کا پھر معاملہ کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 29ویں پارے میں مدثر سورہ میں یہ مکالمے بڑے زبردست, آپ پڑھیں نا اس کو تو آپ کو بہت اچھا لگے. اللہ تعالیٰ فرماتا فی جناتی یتساءلون, جنت کا دروازہ, جنتیوں اور دوزخ کے درمیان میں پردہ ہٹا دیا گیا اللہ کی طرف سے. لو دیکھو جنتیوں, تم دیکھو دوزخیوں کو, معائنہ کرو. بظاہر اوپر نیچے کا معاملہ ہے, بس وہ جو اللہ ہٹایا تو پھر سب چیز سامنے. تو کہتے فی جنات یتساءلون, جنتیوں نے دیکھا, حیران رہ گئے. سننا غور سے آپ بات, حیران رہ گئے جنتی. یتساءلون کہنے لگے عن المجرمین, اور یہ تو مجرم ہیں, آگ میں تڑپ رہے, جل رہے, مر رہے. یہاں رک کے مفسروں نے فرمایا کہ وہ جو معاملہ ہوگا نا جنتیوں کا, وہ جنتی تو ماشاءاللہ نیکی ہوں گے نا, اچھے. وہ جب دیکھیں گے نیچے, ارے یہ تو میرے چچا کا لڑکا ہے, یہ تو میرا کزن ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا فلانی بہن ہے, یہ میرا دوست ہے, ارے یہ میرا پڑوسی ہے, اللہ یہ بندہ جہنم میں, یار جس کے لیے میرا گمان نہیں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات میری. یہ معاملات مفسروں نے لکھا ایسا ہوگا. جو میں بات کر رہا تھا کہ نیکی کرنے سے کوئی جنت نہیں مل جائے گی, یاد رکھنا. کروڑوں نیکی ادھر رکھو, بے نمازی ہوگا تو پہلا سوال ہی وہیں ہو رہا ہے, نماز پڑھی کہ نہیں, چل یا اللہ میری نیکی, تو پہلے چل ویل 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 وہ وادی. تو کیا بات ہے کہ وہ جنتی جب دیکھیں گے کہ یار یہ بندہ میری گلی میں, مثال دیتے ہوئے کہتا ہوں, یہ گلا میری گلی, یار اتنا نیک, اتنی خیرات, یار اتنا سخی, اور کہیں کوئی معاملہ ہو جائے آگے بڑھ کے کام کرنے والا. تو یہاں فرمایا. پھر ایک اور مثال سنیے جو میں بتا رہا تھا نا آپ کو بات. ایک بندے نے, بڑا آدمی, چلے امریکہ میں کہہ دیتا ہوں میں, امریکہ میں جو میں نے ڈالر کہا تو پھر تو آپ سمجھ گئے ہوں گے, 25 لاکھ 30 لاکھ ڈالر, 40 لاکھ ڈالر, اس سے بھی زیادہ بلکہ خرچ کر کے ایک عالی شان مسجد بنائے. اور چلو بابو صاحب کو مجھے دعوت دی گئی تھی, میں وہاں گیا تھا. ایک رات جلسے میں پروگرام تھا. پروگرام کرنے کے بعد جب نماز پڑھنے ہم عشاء کی بیٹھے, ابھی پروگرام تو شروع ہونے والا تھا, آدھے 1 گھنٹے بعد پھر کھانا کھلا کے پھر ہم کو پروگرام کرنا. تو مسجد میں 5 8 9 اسے عشاء کی نماز میں ہوتے نا, سو جائے تو تم بھی حیرت کرو گے, بڑی رات تو نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا. سو تو آپ کو کبھی مشکل سے 5 10 15 20 یہ ایشو ہے, تو 10 آدمی 5. تو میں نے کہا ماشاءاللہ. پھر انہوں نے تعارف کرا, بڑی اچھی مسجد, بڑی اچھی مسجد ماشاءاللہ. یہ اور یہ میں نے کہا واقعی نل بھی اعلیٰ, جو وضو خانے کے, اور بیٹھنے کا انداز, اوپر قالین کارپیٹ اعلیٰ, جو ممبر, کیا خوبصورت اس نے دل سے بنائی پوری مسجد. میں نے کہا یار وہ بندہ کہاں ہے؟ تو بولو وہ کبھی کبھی آتے ہیں, کبھی کبھی آتے ہیں. تو میں نے جمعے میں بولا ہاں جمعے میں بھی کبھی کبھی آتے ہیں. چلے, میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا دور رہتے ہوں گے, دور رہتے ہوں گے. بولا نہیں نہیں,
पड़ोस में ही बंगला है इनका। सुनिए ना, अब देखिए बात, ये जो आयत मैंने पढ़ी, मैं इसको थोड़ा सा आपको मिसाल देते हुए समझा रहा हूं। जब आपको हैरत होगी ना, अल्लाह फरमा रहा है ना कि इनको हैरत होगी, किनको? जन्नतियों को। यार ये भी इतनी बड़ी मस्जिद बना के, हुआ क्या? पूछा गया, या तूने फिर तो करीब रहता तो फिर नमाज में, पर नमाज तो ईद पे कभी कभी आए थे, कभी कभी जुम्मे पे आ जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ते, जुम्मे में भी कभी कभी आए थे। और मैंने कहा पड़ोस में, तो मैंने कहा दूर शहर में बिजनेस होगा। बोला नहीं हजरत, ज्यादातर घर पे ही रहते, बेटी की बेटी हमारी, सब कुछ होता है, ये होता है मामला, नमाज से दूर। अब जब आप खुद बताओ यार, आप ऐसे बंदे के बारे में मेरा भी गुमान था कि यार कितना नेक बंदा, इतनी बड़ी मस्जिद बनाई है, तो जन्नत का सर्टिफिकेट तो ले लिया ना इसने। लेकिन जब ऊपर आप देखेंगे तो वहीं खड़ा होगा जहन्नम में। अरे तू, आप भी सवाल करेंगे, तू फी जन्नातिन यतसालून, वो पूछेंगे अनिल मुजरिमीन, ओ भाई मा सलकाकुम फी सकर, सकर मिन जहन्नम और सलकमन आस्किंग, वो पूछेंगे तू जहन्नम में क्यों? हैरत पड़ जाएगी ना जन्नतियों को, यार इतना नेक आदमी। वो सिर्फ जवाब तो 3-4 देंगे, अपने फॉल्ट तो 3-4 बताएंगे, लेकिन कहेंगे माँ, क्या पूछेंगे माँ सलकाकुम फी सकर, तो कहेंगे कालू लम लकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम बेनमाजी थे। तब बेनमाजी का ठिकाना आपने देख लिया, वाहिद जहन्नम है। ये तो मैंने सिर्फ ऐसी आपको मिसाल की बात की, लेकिन आप सोचें, ये तो बेनमाजी की बात हुई ना। अल्लाह ताला क्या फरमाता, वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जिसने नमाज में सुस्ती की, देर से करके पढ़ता है, टाइम निकाल कर पढ़ता है, और कभी नमाज छूट भी जाती है ज्यादातर, या फिर देर करके कहना कि बिल्कुल टाइम कह रहे यार पढ़ लूंगा, अजान भी हो गई, पढ़ लूंगा, लगा हुआ दुनिया काम में। देखे ना दुनिया का काम, आप मैच देख रहे हो, लेट से आपका शोभा यही है यार गेम खेल लो, वो गेम ही खत्म नहीं हो रहा, अब नमाज का टाइम जा रहा, असर मगरिब का टाइम ही कितना होता है, वो जा रहा, ओ एकदम ख्याल रखा फोन, और यार जल्दी जल्दी पढ़ लो, देख हमारी कलाबाजी है, और अल्लाह देख रहा है, वाह बंदे, अल्लाह के हुक्म पर ये तेरा हाल है, और दुनिया के कामों में तू कितना मशगूल है कि तुझे उस पर तवज्जो है, वो गेम ना चला जाए, वो मैच ना चला जाए, फलाना ना चला जाए। सोचिए आप, तो अल्लाह क्या फरमा रहा, वैलुल लिल मुसल्लीन, उस वादी में तुझे धक्का दिया जाएगा जिससे जहन्नम की आग को भड़काया जाता है। वैल, सुस्ती करने वाले की बात हो रही है। क्या हो रहा है यहां? नमाज पे सुस्ती करने वालों का मामला ये होगा। नबी अलैहि सलाम का फरमान सुनो, एक तो मशहूर फरमान है, आका अलैहि सलाम ने फरमाया, लैसा बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तर्कुस सलाह, फरमाया मोमिन और काफिर में फर्क क्या है? नमाज का। मोमिन नमाज पढ़ता है और काफिर नमाज नहीं पढ़ता। मिसाल दी मुफस्सिरों ने ऐसे कि समझो, कैसे हम समझे कि यार ये मोमिन मुसलमान, बोले एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम, हिंदू ही समझ लिया आप, कोई भी, एक नॉन मुस्लिम और एक मुसलमान किसी गली में से जा रहे हैं, बाजार में से जा रहे हैं, करीब से मस्जिद आई और वहीं अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर, ये जा रहे हैं, तो मुफस्सिर फरमाया दूर से देखना, अगर कोई मोमिन इन दोनों में से होगा ना, वो टर्न हो जाएगा मस्जिद की तरफ, बोले यार मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूं। ऐसा ही है ना, कितनी खूबसूरत मिसाल है। आप और हम सोचे ना, कितनी दफा जाते हैं और कितनी दफा गुजरते हैं और कितनी दफा अजानें होती हैं और क्या मामला दुनिया में होते हैं। देखें मैं नबी का फरमान क्या है कि अगर वो मस्जिद में गया तो मोमिन है, अगर वो भी उसके साथ साथ चला गया हालांकि मोमिन है, वो मोमिन नहीं रहा। यह है बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह। एक और हदीस पाक फतावा रिजविया शरीफ में भी है और बेशुमार इसके रावी हैं साहबा। वो फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो एक नमाज जानबूझकर छोड़ दे, सुनो अल्लाह अकबर, में हदीस पढ़ी तो रोंगटे खड़े हो गए, खुदा गवाह है, एक नमाज मुताम्मिरन फकद कफरा, वो कुफ्र के करीब है, वो काफिर हो गया, वो बेईमान हो गया। इस हदीस को पढ़ने के बाद तो आदमी चौंकता तो है ना, यार ऐसा तो हो जाता कभी ना, लेकिन इसकी तस्दीक के लिए, इसके रेफरेंस के लिए किताबें छानी तो खुदा गवाह 110 सहाबियों ने इस हदीस को रवायत की कि जो एक नमाज जानबूझकर तर्क कर दे वो कुफ्र के करीब है, वो बेईमान होने वाला हो जाता है, जान करके नमाज तर्क कर दे। ऐसा मामला है नमाज का। और मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान मैंने आपको भी सुनाया। ये तो मैं ये कह रहा हूं ना कि एक नमाज में मामला ये, तो बेनमाजी को तो जिक्र अभी हम क्या करें, आप समझ गए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। हम क्या जानेंगे, मरना है ना, मौत तो नजदीक है। जब मौत नजदीक है आपको भी पता नहीं है
اور آپ کو یہ فرمان بھی ہے، تو اس سے قیمتی فرمان کیا ہوگا کہ نماز ہی تمہارے لیے باعث نجات ہے. یہ تو آپشنل نہیں ہے، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے مسلمان ہو تو نماز تمہارے لیے دور ہے. نہیں، نماز ہے تو مسلمانیت ہے. یہاں دیکھ لو، ایک نماز کی بات کی میں نے، ورنہ کیا بات ہے. ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. پڑھتے رہو نماز، یہ رب نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. مرنا تو ہے نا، مرنے سے پہلے اگر یہ چیز کر لی. آج ہم نے نصیحت پکڑ لی. دیکھو، ہم اور تم انسان اشرف المخلوقات ہیں. آؤ ایک روایت سناتا ہوں، متعدد حدیث پاک کے اندر یہ ایک اونٹ کی روایت ہے. ایک جانور کی سمجھ دیکھو، جانور کتنی ایک نماز کو سمجھتا ہے، حالانکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا. کمال ہے نا، اس کی سمجھ دیکھو، اس کی اللہ سے خوف دیکھو. ایک اونٹ کی کمپلین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئی. مالک آیا اور کہنے لگا کہ میں پریشان ہوں اپنے اونٹ سے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ بولے رات ہوتی ہے میرا اونٹ بھاگ جاتا ہے جنگلوں میں صبح رات بھر ڈھونڈتا ہوں اس کو، میری نیند بھی خراب ہوتی ہے. پھر صبح ملتا ہے، صبح آ جاتا ہے، رات کو مجھے تنگ کرتا ہے اور چلاتا ہے میرے گھر میں، چلا کے بھاگ جاتا ہے، چلا کے بھاگ جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو. بولو مجنون ہو گیا یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں تو مارنے کو دوڑتا ہے، کاٹنے کو دوڑتا ہے. مجنون کی حالت یہ ہوتی ہے کیفیت. آپ نہ جائیں. نبی علیہ السلام مسکرایا، بولے چل تو صحیح. آپ جنگل میں گئے، آپ نے آواز لگائی نا اس اونٹ کو، تو دوڑتا دوڑتا آ کے قدموں میں آ کے گر گیا سجدوں میں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام محدثین فرماتے ہیں اور اونٹ گفتگو کر رہے ہیں. آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے؟ بولی اونٹ کی شاید سمجھتا ہو. آج کل کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، جی گوگلز کا دور ہے. گوگل میں جا کے چیک کر لے، وہ موبائلوں پہ آتی لینگویج. تمہیں فارسی نہیں آتی تو وہ لینگویج لگا دو، تو اونٹ کی بولی بھی لگا کے دیکھ لو، شاید تمہیں سمجھ میں آ جائے. میرے دوستو، دونوں گفتگو کر رہے ہیں، سرکار اس کی بات کو سمجھ رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. میرے آقا سب کی زبانیں جانتے ہیں، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ چڑیا ہو، سبحان اللہ، چاہے ہرن ہو اور چاہے اونٹ. اب اونٹ بڑبڑ کر رہا ہے، سارے صحابہ بھی کھڑے، حیرت ہے. نبی علیہ السلام جواب دے رہے. اب نبی علیہ السلام مڑے گفتگو کرنے کے بعد. اونٹ کیا کہتا ہے سنو. اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ، سرکار نے جب پوچھا نا تو کیوں تنگ کرتا ہے اپنے مالک کو، رات کو چلاتا ہے گھر میں اور بھاگ کے جاتا ہے، یہ پریشان ہوتا ہے، مزدوری سارا دن کرتا ہے بیچارہ، اور تو. اب اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم بڑا اچھا کام کرتا ہے، بڑی اچھی محنت کرتا ہے، صبح میرے ساتھ نکلتا ہے، میں بھی وزن اٹھاتا ہوں اور یہ سارا سامان بیچ کر مغرب پہ آتا ہے، مغرب کی نماز پڑھتا ہے یہ اور پڑھ کے سو جاتا ہے. عشاء نہیں پڑھتا. میں عشاء کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو میں اس کو چلاتا ہوں زور زور سے، پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے. یہ اٹھتا نہیں ہے. 2 دن 3 دن تک میں چلاتا رہا. پھر مجھے ایسا لگا کہ ایک دن یا آج ہی رات اللہ کا عذاب اس گھر میں نہ آ جائے. اندازہ کیا وہ بتا رہا ہے. تو میں بھاگ کر جنگل میں چلا جاتا، صبح واپس آ جاتا. اللہ دیکھے، بے نمازی اور ایک نماز. بے نمازی خالی ایک نماز کا معاملہ ہے الگ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مالک سے یہی معاملہ ہے نا، تو اس نے بھی تسلیم کیا یہی معاملہ ہے. تو کیا میرے دوستوں بزرگوں، آج ہم نمازوں سے بالکل دوری، اللہ ماشاء اللہ جو دور نہیں تو کم سے کم ایسے تو ہے نا کہ لاپرواہ ضرور ہے. اللہ لاپرواہ نہیں ہونا. کوشش کریں جہاں مسجد و جماعت، پہلی فرصت میں آپ کا پہلا سینس ہی ہونا چاہیے، نہیں بھائی جماعت. گھر والوں کو تنبیہ، بھائی نماز تو پڑھنی، ختم بات. کمپرومائز نہیں. سب چیزوں میں تم کمپرومائز کرتے ہو نا، کھانے پینے میں، نماز میں کیوں کرتے ہو؟ بولے بھائی نماز پڑھنی ہے بھائی، چاہے وہ اہلیہ ہو، دونگر ہو، یا گورنر کی بیٹی ہو، فلانے کی بیٹی ہو. آپ نے کہہ دیا بھائی نماز میرے گھر میں چاہیے، کم سے کم یہ تو نا. باقی چیزیں تو بولتے ہو یہ چاہیے وہ چاہیے. میرے دوست دیکھنا، ایک مثال آپ کو بتاؤں کہ یہاں یہ چیز ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک نماز میں بندہ کہاں جا رہا ہے، متعمرن فقد کفر کے قریب. ایک نماز چھوڑنے والا جان کر کے وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے. وہ تمام الفرمایا. میرے دوست بزرگوں، آگے معاملات کیا ہوں گے، آگے دیکھیں کنڈیشن کیا ہے. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کو حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرحمان اور
امام غزالی کی ایک روایت بیان کرتا ہوں اور دونوں سملر ہیں. ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی، غور کرنا، نماز کا فوت کرنے والا اور نماز کو چھوڑنے والا بے نمازی کا حشر کیا ہے. ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور ایک عورت نبی علیہ السلام کے زمانے میں، سملر آیا نہ، بل بظاہر یہ روایتیں ہوتی ہیں، ملتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک زانی عورت آئی اور آ کر کہنے لگی یا نبی اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، آپ کرم کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ نبی ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے. بولے کیا ہوا؟ بولے اس کے ہاتھ میں ایک بچہ بھی تھا. اس نے کہا میں نے شادی شدہ تھی، میں نے زنا کر لیا، اس زنا سے میرے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں، آپ مجھے طریقہ سکھا دیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے وہ عورت، تو جانتی تو کتنا بڑا گناہ کر کے آئی ہے، اس گناہ کی حالت میں میرے پاس آئی ہے، کہیں خدا نہ خواستہ اللہ تعالی عذاب نازل نہ فرما دے اس وقت، اللہ کا غصہ جلال، چلی جا چلی جا. آپ نے اس کو رخصت کر دیا، آپ نے اس کو تو رخصت کر دیا. اتنے میں سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آئے، موسیٰ تو نے اس کو رخصت کر دیا، اس کو یہاں سے نکال دیا، کیوں؟ بولے جبریل تم نہیں جانتے، یہ زانی تھی، زنا کر کے آئی اور بچہ لے کے آئی وہ ناجائز، اور مجھے خطرہ تھا کہ اتنا بڑا گناہ کہیں اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہ کر دے. حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے یہ تو کچھ بھی گناہ نہیں ہے، جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا خطرناک گناہ بے نمازی ہونا ہے. اندازہ کیا آپ نے؟ اندازہ کیا آپ نے؟ مقصد کیا ہے کہ بے نمازی ہونا کتنا بڑا گناہ ہے. اور ہم اور آپ اللہ ماشاءاللہ، سنیے ایک اندر کی بات بتا رہا ہوں، دل پہ لگے تو خوش ہو جائیے گا یا پھر روئیے گا، میں اور آپ سب اس میں شامل ہیں. آپ کو میں نہیں کہتا کہ آپ پوائنٹ آؤٹ، دنیا سن رہی ہے وہ سنیں، خدا گواہ آپ اللہ ماشاءاللہ سچ بتانا، کبھی کسی لڑکی کا رشتہ لینے گئے ہو یا کبھی کسی لڑکے کا رشتہ لینے گئے ہو، جس کو بھی بھیجا ہے تم نے، خدا گواہ ہے تم کوئی شرابی کو بیٹی دے دو گے؟ میں آپ سے سوال کروں، دے دو گے بیٹی؟ زانی کو بیٹی دے دو گے؟ جواری کو بیٹی دے دو گے؟ نہیں دو گے؟ ایسی فخر سے آپ نے کہا نہیں 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 نہیں. میں نے جو روایت سنائی نا، سنو، وہاں زنا کر کے اولاد بھی لے آئیے، بچہ بھی لے آئیے، بچہ بھی لے آئیے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے. سنو، اب نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت آئی، بازار میں تڑپتی ہوئی آئی، تڑپتی ہوئی، پوچھ رہی ہے میرے آقا علیہ السلام کا گھر کہاں ہے، دربار کہاں ہے، دربار کہاں ہے، آپ کا آستانہ کہاں ہے. اتنی بے چینی، تڑپتی تڑپتی، روتے روتے، پوچھتے پوچھتے حضور علیہ السلام حضور کے دربار اقدس میں تشریف لے آئی. سرکار نے اس کی حالت دیکھی، پریشان، کیا ہوا، خیریت؟ بولے میں بہت بری پھنس گئی ہوں، میں بہت بری پھنس گئی ہوں یا رسول اللہ، آپ ہی نجات دلا سکتے ہو. بولے کیا ہوا؟ بولے میں شادی شدہ تھی، میں نے زنا کر لیا کسی مرد کے ساتھ، میرا میاں سفر پہ چلا گیا تو مجھ سے زنا ہو گیا، اس سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے بچے کو مار دیا. سنو، بچے کو مارنے کے بعد میں ڈر گئی تو میں نے اس کو جار تھا میرے پاس سرکے کا جو میں بیچتی تھی، فروخت کرتی تھی، اس کے اندر ڈال دیا، اور وہ سرکہ بھی میں نے فروخت کر دیا لوگوں کو. یا اللہ اتنا بڑا جرم ہے میرا. اللہ کے حبیب نے پوری حوالے بتا دیا، کوئی بات نہیں، تو معافی مانگ، تیرا رجم ہے کیونکہ تو نے شادی شدہ ہے، تو نے جرم کیا، تو نے قتل کیا، قصاص ہے، قتل کا بدلہ، قتل قصاص ہو، قتل ہے. اور تو نے جو کبیرہ گناہ کیا، وہ جو سرکہ بیچا، وہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی توبہ لازمی ہے. یہ تو کہہ دیا. پھر نبی علیہ السلام سوال کیا؟ بولے تو نے تو مجھے ڈرا دیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں میرے دوستوں بزرگوں، کہ تو نے مجھے ڈرا دیا، میں یہ سمجھا کہ تیری آج عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے، میں اس طرح گھبرا گیا. ایک نماز فوت ہو گئی ہو تو یہ معاملہ کہ اتنے گناہ کہاں. تو آج آپ بتائیے، بچی کا رشتہ لینے یہ لڑکے کو دیکھنے جاتے ہو تو شرطیں کیا ہوتی ہیں؟ کبھی نہیں دو گے جواری کو، کبھی شاید کوئی بھی نہ دے، کبھی دو گے شرابی کو، کبھی دو گے زانی کو. میرا سوال ہے، آئے ہائے، لیکن بیٹی بے نمازی کو دے دیتے ہو. آئے ہائے، سوچو یہاں نبی کیا فرما رہے ہیں. بے نمازی کے لیے نہیں سوچتے کہ وہ بے نمازی، پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہی وہ رشتہ دے رہا ہوں بے نمازی ہے، وہ کہ نہیں تو بہت بڑا گناہ ہو گیا نا. پھر یہ تم کہاں دیکھ رہے ہو زانی، کہاں دیکھ رہے ہو شرابی، کہاں معاملہ. آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ خدا گواہ، بتائیے نا. آج ہم نماز نہیں پڑھتے، پیچھ بھولے ہوئے نماز. اسی لیے میں کہتا ہوں مرنا ہے، موت سے پہلے یہ چیزیں سوچ لو، موت سے پہلے یہ سب چیزیں اپنے نوٹ کر لو
کہ ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتا نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، پڑھتا نہیں نماز، کوئی نماز بھی نہیں پڑھے تو اپنا ہی قصور ہے۔ بے نمازی کیا کرے گا مرنے کے بعد، اس کو جواب کیا دینا ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں 15 عذاب ہیں اس کے لیے، آپ نے گن کے بتائیں، تفصیل تو نہیں ہے، وقت نہیں ہے ہمیں تفصیل کرنے کا، لیکن ایک میں مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں 15 عذاب، 6 عذاب دنیا میں 6 عذاب، اس میں ایک عذاب آپ کا ذکر کروں جو عمومی طور پر لوگوں کے، میرا اپنا اسی بات پر سوچ ہے کہ یقینی طور پر حضور کا فرمان حق ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نمازی کی اپنی دعا تو قبول ہوگی نہیں، بے نمازی کی اپنی دعا تو قبول نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اکثر دیکھا کہ باباؤں، پیروں، فقیروں، ولیوں کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اور درگاہوں پہ تو کیسے جاتے ہیں؟ جب نبی کا فرمان ہے تو درگاہ پہ تو کیا فرما رہے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم؟ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا اس کے لیے کوئی نیک بندہ دعا کرے گا وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اپنی دعا تو ہوئی نہیں نا قبول، اپنا تو چہرے پہ پھٹکار، نور ختم، وہ الگ معاملہ، اور جب دعا کرانے کسی کے پاس جائے گا، جیسے آتے ہیں لوگ، بابا کی دعا ہی نہیں چلتی یار، بابا کا کوئی بات ہی نہیں چلتی، وہ اثر کیسے ہو، تو بلا اثر پیدا کر، اور تو اللہ کی طرف جھک، ورنہ کل تیرا حشر کیا ہوگا وہ تو جانتا نہیں۔ آج تو جھک جا اللہ کی بارگاہ میں، آج ہی دل پہ نصیحت لے لو، آج ہی لے لو۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، قبر کا عذاب، پھر مرتے وقت میں نے آپ کہا کہ پانی مانگے گا، پانی سمندر کا پانی پلا دو، سکرات میں مرے گا تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اور قبر میں ایک سانپ اژدہا جس کے لوہے کے بڑے بڑے ناخن ہوں گے اور ڈسے گا، وہ اس کا نام بھی آیا ہے شجاع الاقرا، حدیث پاک میں شجاع اقرا، بہت گنجا سانپ، خطرناک۔ وہ کب ڈسے گا؟ فجر کی نماز کے وقت جب ڈسے گا نا تو پھر کہے گا ظہر تک، یہ تیری فجر کی نماز ضائع کرنے کا عذاب۔ پھر ظہر سے لے کے عصر تک، عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے عشاء ڈستا ہی رہے گا، اور وہ بندہ 70 ہاتھ گز زمین کے اندر جائے گا، وہ اپنے لوہے کے ناخن اندر ڈال کے اس کو باہر نکالے گا، پھر ڈسے گا۔ یہ ہے بے نمازیوں کا عذاب بسال۔ اور آخر میں جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ منہ پھیر لے گا اور اللہ سخت عذاب لے گا۔ میں نے کہا نا عذاب اللہ جو بس فضل کر لے تو بیڑا پار ہی ہے نا، اللہ کے فضل پہ ہم جا رہے ہیں نا، لیکن وہاں تو فضل ہی نہیں ہے بے نمازی پہ۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، یہ میں نے کچھ مثالیں آپ کے بے نمازیوں کے بارے میں رکھی۔ اب آئیے، بے نمازی اللہ اکبر کی تمہید کیا؟ حشر میں سوال ہوگا نا، تو آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ یہ جو اذانیں دی جاتی ہیں نا، اس کی حکمت کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا نا اس بات پہ۔ کیوں زکوٰۃ کے لیے کوئی اذانیں نہیں دی جاتی، حج کے لیے کوئی اذانیں نہیں دی جاتی، روزے کے لیے کوئی اذانیں نہیں دی جاتی؟ یار نماز کے لیے تو 5 وقت، کیونکہ اللہ کی، میں نے کہا نا آپ کو پچھلی دفعہ کہ یہ ایسی فیوریٹ چیز ہے، اللہ کو بہت خیال ہے اس کا کہ بندے پڑھیں، لازمی پڑھیں، اس کے لیے 5 ٹائم کا اہتمام کیا۔ دیکھو مفسرین فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کو کہ جب حشر کے اندر بندہ پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اقدس میں، شروع میں نے کہا یہ نیکیاں مگر بے نمازی، اس کو مان تو ہوگا نا یار، صدقے خیرات یہ معاملہ، بھلے وہ دکھاوے کا بھی کر کے وہ سمجھے گا بہت ہے، آج کل تو یہی ہے، وہ دکھاوا یہ وہ معاملہ، بڑے کر کے وہاں پہنچیں گے۔ اللہ فرمائے گا پہلا سوال کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نہ ہی ہوگا نا بھائی وہاں۔ اللہ فرمائے گا فرشتے اٹھاؤ اس کو، اور وہ وادی میں پھینکو جو خطرناک ترین جہنم کی وادی ہے۔ تو وہ بچہ چیلنج کرے گا، ہمیں تو عادت ہے نا ہر بات کی آرگوم کرنے کی، آرگومنٹ تو ہم کرتے ہی ہیں نا ہر چیز میں، بھائی یہاں سے کیوں اٹھایا، بھائی یہاں سے کیوں، پہلے بتاؤ، مطمئن ہو گئے تو ٹھیک۔ وہ جب کہے گا تو کہے گا یا اللہ، ایک نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب، اور یہ میری نیکی ہے، یا اللہ۔ اللہ فرمائے گا تو نے نماز کو ہلکا جانا نا، میں نے تو اس کو بڑا وزنی رکھا، میں نے تجھے 5 وقت ایک منادی دیا، 5 وقت ایک مؤذن تجھے بلاتا رہا، حی علی الصلاۃ، حی علی، کہتا تھا 5 وقت، اب آ جا، تو نے اگنور کیا، اللہ کے حکم کو اگنور کیا تو نے، اور دنیا کے معاملات میں تو الجھا رہا، اتنا خوش رہا، تو مزے میں رہا، اور تو اللہ پیغام، اور اللہ نے فرمایا کہ تو جب فجر میں سو رہا ہوتا تو الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، آؤ،
کیوں؟ تو نے سنی نہیں، تو اندھا رہا، اور اب کہتا ہے کہ اتنی نیکی ہے اور ایک نماز نہیں پڑھی تو اتنا بڑا عذاب۔ دیکھا آپ نے کیا ہوگا جب حشر میں سوال ہوگا؟ تو کیا خوبصورت کسی نے کہا کہ جس روز تخت حشر پہ بیٹھے گا کبریا، جس روز تخت حشر پہ بیٹھے گا کبریا، تم کیا کرو گے جب آئے گی تم کو حیا، مارے شرم کے سر کو، مارے شرم کے تم سر کو جھکاؤ گے، شرم سے سر ہی جھک جائے گا نا، مارے شرم کے تم سر کو جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے۔ یہ بے نمازیوں کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں، واضح کر رہی ہیں کہ آج ہم ہمت کرے، آج ہم عہد کرے، میرے دوستوں بزرگوں عہد کر لے، اس لیے کہ ہم نے کیا بنا لیا وتیرہ۔ ایک اور سنیے، ایک اور تمہید سن لیں مفسروں کی، بڑی خوبصورت بات۔ ہم نے کسی سے پوچھو، سوال کرو، یار نماز پڑھتے ہو نا؟ ہاں 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 شاہ صاحب بڑی نماز، 2-3 نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ آج یہاں کے دور کی تو خاص، اپنے ملک میں بھی ہے، بے شمار ہوں گے یہاں کے، 2-3 نمازیں تو ہو جاتی ہیں۔ خیر سے، اور شکر الحمدللہ، سنیے گا جملہ، شکر الحمدللہ کتنی نمازیں ہو جاتی ہیں؟ 2-3، چلو 4۔ فجر کا تو چوری ہے نا، فجر کا تو چوری ہے، زیادہ اچھا ہوگا تو 4، زیادہ کم اچھا ہوگا تو 3۔ عشاء بھاری پڑتی ہے اس کو، ہے نا؟ سرکار فرماتے منافقوں کو 2 نماز بھاری پڑتی تو وہ یہ حال ہے، تو وہ کہ نماز پڑھ الحمدللہ 3-4 نمازیں۔ بتائیے، خدا گواہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے نماز کا مذاق اڑایا، اللہ کی طرف سے حکم کتنا ہے؟ 5، اور تم 4 پڑھ کے سوچ رہے ہو کہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ یہ 4 تمہیں جہنم میں لے کے جائے گی، اس لیے کہ تم نے حکم توڑا ہے مالک کا، تم نے رب کا حکم توڑا۔ رب کہہ رہے 5 اور تو 4 پہ اپنی بنا کے، اپنی شریعت، اپنا معاملہ بنا کے تو نے سوچا کہ نہیں یار 4 میں ہی مطمئن ہوں، بڑی بات ہے، وہ اور تو کوئی 2 بھی نہیں پڑھتا، وہ تو 3 نہیں پڑھتا۔ ارے ایسے کیسے ہے؟ 5 کی جب بتائی گئی ہے حدیث پاک میں، حضور کا فرمان، اللہ کا ارشاد ہے، تو پھر تجھے یہ 3-2 کے چکروں میں نہیں، تجھے 5 ہی پڑھنی ہے جب تو فلاح پائے گا، ورنہ اوپر جا کے جواب دے گا۔ میں نے آپ کو بتا دیا، ایک نماز والا ایمان سے چلا جاتا ہے، اور تو جان کر کے فجر وغیرہ کی سب کی نمازیں چھوڑتا ہے۔ تو اس لیے نماز معاف نہیں ہے، ہر چیز کا کفارہ ہے، روزے کا کفارہ ہے، فلانے کا کفارہ، نماز کا کفارہ نہیں ہے۔ تم یہ سوچو میرا والد مر گیا، یا اللہ میں اس کی پیچھے کی 10 سال کی نماز پڑھ لوں، نیور، آپ کو ہی پڑھنی ہے۔ اور اللہ نے کیوں حکم ایسا دیا ہے کہ دیکھ تیرا بہانہ ہے، یا اللہ میں کھڑا نہیں رہ سکتا، بڑی تکلیف ہے نا۔ آج کل کرسیاں کتنی لگ گئی ہیں، کس زمانے میں کرسیاں لگی تھی اتنی؟ ہم نے تو نہیں دیکھی، میں نے تو آج تک اپنی زندگی میں، ہمارے بوڑھے ماں باپ ہو گئے تھے یار، وہ بھی 60 تک پہنچ گئے تھے، لیکن کبھی کرسی کسی نے، شاید مسجد میں کا دکا کرسی نظر آ جاتی تھی آج سے 40 سال پہلے۔ اب سب لوگ گواہ ہو، آج دیکھو تو نمازی 4 کھڑے، 25 کرسی ہیں۔ ارے بھائیا کیا، اور خدا گواہ طنز نہیں ہے، طنز نہیں ہے، اللہ پوچھے گا کیوں؟ یہی کرسی والے جب باہر جاتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں کھڑے کھڑے آدھے گھنٹے تک پوری سگریٹ ختم کرتے ہیں، سچ بتانا کرتے کہ نہیں کرتے؟ وہاں تو زمین پہ بیٹھ کے یا کرسی پہ بیٹھ کے نہیں پیتے، روڈ پہ کیسے بیٹھیں گے؟ چلو اس کو بھی چھوڑ دو، ہم نے کئی دفعہ دیکھا، ہمارا تو کام ہی نماز پڑھا کے باہر نکلنا ہے نا، دیکھا تو کھڑا ہوا بندہ، وہ نیچے وہاں اندر کرسی پہ بیٹھا اور کر رہے ہیں فلانا پریزیڈنٹ، فلانا پریزیڈنٹ۔ وہ ہندوستان میں یہ سیاست تقریباً 10 منٹ تو بات کرتے ہوئے ہوتی ہوگی نا، سوچیے آپ، کھڑے کھڑے 10 منٹ ہوئی نہیں، کم از کم تو 2 دوست ملے، دوست کیا وہ مسجد والے باہر ملے تو کھڑے ہوئے باتیں کر رہے۔ خدا گواہ نماز کے لیے تو بیٹھ رہا ہے، تیرا بہانہ ہے کہ میں کھڑا نہیں رہ سکتا قیام میں، کتنا قیام ہے؟ 5 منٹ کی نماز میں تیرا یہ معاملہ ہے۔ تو سوچئے، یہ صرف اصلاح کے لیے، نعوذ باللہ کسی ذاتی تنقید کسی پہ بھی نہیں، وہ اصلاح کے لیے کرسی رکھوں، باقی حتی الامکان تم نہیں کر سکتے تو معاملات میں۔ تو یہ میرے دوستوں بزرگوں نماز کا معاملہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنو، حضرت ابن حبان اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بڑا خوبصورت بیان ہے، واہ واہ، سنیے آپ۔ حشر کا دن میں نے بتا دیا کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے منادی ہوگی، چلو سارے جتنے حشر والے ہو سجدے میں گر جاؤ اللہ کی بارگاہ، سب کو سجدے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ، کچھ میں نہیں، حدیث میں تو لاکھوں لکھا ہے، کروڑوں لکھا ہے، پتہ نہیں کتنا لکھا، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس حشر میں تو اربوں فربوں گے، تو میرا کو تو فگر ہی نہیں مل رہی، بے شمار لوگ، لاتعداد لوگ کھڑے ہی رہیں گے، باقی سب سجدے میں۔ سننا روایت، نبی علیہ السلام فرماتے سب سجدہ کریں گے،
اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ جھکنا چاہیں گے تو جھک بھی نہیں سکیں گے. اللہ فرمائے گا تم جانتے ہو, قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اس روز جب تم نماز کے لیے سجدے کے لیے اللہ فرمائے گا جھکو, ندعو, جب تمہیں اعلان ہوگا تو تم سجدے میں جا نہیں پاؤ گے, اس لیے کہ ہم نے تمہاری کمروں کو لوہے کی راڈ ڈال دی, اس لیے کہ تم بے نمازی تھے. جب دنیا میں تم نے نماز نہیں پڑھی, میرے کو سجدہ نہیں کیا, اتنا بڑا 5 وقت تمہیں آوازیں آتی رہی, تم سجدے میں نہیں گئے, آج میں تیرے لیے سجدے کو حشر کے دن کیا کروں گا, وہ کھڑے ہی رہیں گے, وہ جھک نہیں سکیں گے. میرے دوستو بزرگوں, نہ بینڈ ہوں گے. تو اس وقت سے آج ہی نصیحت لو, اسی وقت نصیحت لو. یہ نہ سوچو کل کل کل, یہ نہ سوچو. میرے دوستو بزرگوں, نبی علیہ السلام کا فرمان تو دیکھو, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بے نمازی کہاں ہوگا, ما فرعون, حامانا, قارون و ابی بن خلف, 4 خطرناک کافر مجرم, ان کے ساتھ بے نمازیوں کا ساتھ ہوگا. جو وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کے ساتھ وہیں جائیں گے جہاں یہ لوگ جائیں گے. حضور علیہ السلام کا واضح اعلان. تو میرے دوستو بزرگوں, پھر کل کیوں فکر, کسی سے پوچھو. ابھی آپ سے پوچھوں گا, آپ نے آج ہی نیت کر لو انشاءاللہ عز و جل نماز کو نہیں چھوڑنا. پھر انشاءاللہ عز و جل اگر میں نے نماز پچھلی رہ گئی ہے, چاہے 20 سال 25 سال, میں ادا کروں گا. کسی کو طریقہ نہیں آتا وہ مجھ سے پوچھ لے. مفسروں نے اور مفتی علماء نے بڑی آسان طریقے بتائیں اس کے, بہت کم تسبیحوں کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں اور اپنی پچھلی نماز کو پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے. بس جب میں نے ایک نماز کو آپ کو بتا دیا آپ کو ضائع کرنے کا معاملہ کیا ہے, تو پھر آپ کی کتنی نمازیں ہوں گنے. میں ہاں یار مجھے یاد ہے, بلوغت میری 13 سال 14 سال کی ہوئی, 14 کے بعد میں نے 20 سال میں پڑھنا شروع کی تھی نمازیں. 4 سال کی نمازیں پڑھنی ہے لازمی, مرنے سے پہلے آج پڑھ لو, آج ہی نیت کر لو, کل مر بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر ضرور دے گا. اس لیے نیت کر لی ہے تم نے, تمہاری مکمل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تمہاری نمازوں کو امید رکھتے ہیں, امید اللہ کے فضل سے کہ معاف فرما دے. لیکن ایسے معاف نہیں ہوگی کہ تم نیت بھی نہ کرو, بیٹھے رہو کہ نہیں معاملہ. میرے دوستوں, اس کی بھی نیت. اور یہ کسی کو کہا جائے چلو آپ نماز پڑھ لو, اثر ہوا, 2-3 دن تو اثر رہتا ہے نا بیان کا 2 یا 3 دن مسلمان پہ, 2 یا 3 دن, چوتھے دن پھر وہی معاملہ. ابے بھائی وہ ابھی جا کے آپ نے سارے معاملات طے کر لینے, بھائی بیوی کو بھی بول دینا, روم مار دینا, 3 دن بعد پھر بھول گئے آپ کے, ڈھیلے ہو گئے. یار ایسا نہیں کرو, پکا رکھو. اب ہوگا کیا, میں کہوں کسی کی نماز پڑھو گے تو وہ بولتا کیا جملہ, یار جملے دیکھو نا کیسے ہیں, بابا ابھی میں پاک نہیں ہوں, استغفر اللہ. یار اللہ, آپ نے عمومی سنا ہوگا, آپ نے ایسی بات نہیں کرا کسی دوست کو بولو چل نماز کے لیے, یار ابھی پاک نہیں ہو, استغفر اللہ. تو ناپاک ہو کے دنیا میں گھوم رہا, تو نبی کا امتی ہو کے ناپاک. یہ جملے, ابے بھائی کائے کی ناپاکی, بے نماز پہ نہ جانے کی ناپاکی. شیطان اس کو بلغرا رہا, نہیں یار اس کو بھگاؤ, ٹالو اس کو. یار میں استغفر اللہ. میرے دوستوں, اس لیے کہ کل کی بات نہ کرو کہ میں کل سے نماز شروع کروں گا, ابھی سے شروع کرو. بالغ اگر عصر سے پہلے ہو گیا تو عصر کی نماز اس پہ فرض ہے, یاد رکھنا. مغرب نہیں, عصر پڑے گا پھر مغرب بھی فرض ہے اس کے ساتھ. یہ نہیں کہ سوچے چلو میں مغرب سے شروع کر دوں گا, نہیں, پھر ایک نماز ضائع ہوئی. تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کل کا بھروسہ نہ کریں کہ کوئی نصیحت ملے تو فوراً کریں. اسی لیے کیا فرمایا سبحان اللہ صوفیاء کرام نے کہ سونے والے رب کو راضی کر کے سو, آج ہی کر لے, آج ہی نیت کر لے, آج ہی پکا وعدہ کر لے اللہ سے کہ آج سے نماز, اب جو نماز آئے گی وہ نماز میری ہے, کوئی قضا نہیں, کچھ نہیں. بھلے صبح کا میں انتظار نہیں کرتا, پتہ نہیں رات کو مر گیا سو کے, سو اٹھا نہیں, سارا مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا میرا. اس لیے کہ میں نے عشاء بھی چھوڑ دی, عصر بھی چھوڑ دی, مغرب بھی چھوڑ دی, اسی بہانے میں کہ صبح سے شروع کروں گا. کہ سونے والے رب کو راضی کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیجیے.